وسلام على عباده الذين اصطفى بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے اور اس میں مسلمانان عالم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور مرتبہ و مقام کی ایک بہت عظیم الشان نشانی سفر معراج کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا بیان کر کے اپنی روح کو بھی گرماتے ہیں، اپنے ایمان کی بھی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا اظہار کر کے گویا یہ فخر کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے اور اس ہستی کا کلمہ پڑھنے والے کہ جس کو رب کائنات نے خود دعوت دے کر آسمانوں پر بلایا، لوح و قلم کا مشاہدہ کرایا، آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ فرمایا، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر عرش الہی پر جلوہ فگن ہوئے اور پھر عرش الہی سے گزر کر لامکان کی سرحدوں میں داخل ہوئے اور پھر رب کائنات کے جمال کو بے حجاب دیکھا اور اس کے جلووں کو بے نقاب دیکھا۔ اب یہاں پر بہت سے اگر مگر اور بہت سے سوال و جواب اور بہت سے شکوک و شبہات کا سامنا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ زمین پر بسنے والا، یہاں اس دنیا میں رہنے والا، وہ اس دنیا میں پہنچ جائے اور جیتا جاگتا ہو اور پھر وہ وہاں پر ان چیزوں کا مشاہدہ کرے اور سب چیزوں کو دیکھ بھال کے پھر واپس آ جائے اور اس تمام کام کے لیے جتنا طویل عرصہ درکار ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ گزرے اور واپس آئیں تو پانی اسی طرح بہہ رہا ہو وضو کا اور دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہو جیسے ابھی کوئی گزر کے گیا ہے۔ تو یہ تمام باتیں یہ قصوں کہانیوں کی لگتی ہیں، یہ جن بھوت اور پریوں کی اور جادو کی باتیں لگتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدتوں اور محبتوں کے گھڑے ہوئے شعبدے ہیں جنہوں نے خواہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات ہوئے اور باتیں بنائی گئیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ سوچ کے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے اس نشان کا انکار نہ کیا جا سکے، انہوں نے اپنی طرف سے، میں ان کے بارے میں خوش گمانی کا شکار ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے آقا کریم کی عظمت و شان کو بچانے کے لیے لوگوں کے اعتراضات سے یہ کہا کہ نہیں جی، دراصل معراج ہے، یہ جیتے جاگتے نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی، اور ظاہر ہے جب خواب کی بات ہوگی تو پھر کوئی اعتراض کرے گا نہیں اور اس پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے اور آقا کریم کی عظمت و شان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے اور آپ کے مرتبہ و مقام کے نشان چمکتے رہیں گے۔ تو میں اس کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ وہ یہ کام بھی کرنے والوں نے، چونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے اور سرکار کے امتی ہیں، تو ایک امتی اپنے نبی کی شان کیسے کم کر سکتا ہے؟ تو اس حسن ظن کے تحت یہ خیال کیا کہ لوگوں کے اعتراضات سے بچانے کے لیے
تاکہ آپ کی عظمت و شان کا کوئی اس طرح انکار نہ کر سکے اور معراج کا منکر نہ ہو سکے، انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو حقیقت سمجھ کے اور اس کو ہی اپنے ایمان کا یوں صحیح کہ صحیح اصل رخ جان کے اس کو مان لیا، حالانکہ ہم مسلمانوں کو کم از کم اس بارے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اتنے تھوڑے عرصے کے اندر یہ تمام سفر اور یہ تمام چیزیں یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ اس کا جواب سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ جو وقت ہے، زمان اور مکان، زمانہ وقت سے تعلق رکھتا ہے اور جو مکان ہے یہ سپیس سے، جگہ سے، وقت یہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ زمان و مکان سب یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور یہ وقت کس طرح گزرتا ہے، اب ایک عام آدمی کو یہ مشکل بات سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ذرا تھوڑا سا سلیقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے، کیونکہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو وقت گزرتا ہے ہم تو اپنے ماہ و سال اور گھڑی کے اعتبار سے ناپتے ہیں نا، لیکن اگر آپ اس دنیا سے، اس زمین سے ہٹ جائیں تو اب آپ وقت کیسے ناپیں گے؟ آپ کے پاس کیا آلہ ہے؟ بھئی یہاں پر تو آپ نے کہا کہ جناب یہ زمین اپنے محور کے گرد جو ایک چکر لگاتی ہے 24 گھنٹوں میں ہوتا ہے، 24 گھنٹوں میں اب اس کو آپ نے 24 سے تقسیم کیا تو وہ 1 گھنٹہ نکل آیا۔ 1 گھنٹے کو آپ نے کہا کہ 60 منٹوں سے بنتا ہے، 60 پہ تقسیم کیا تو 1 منٹ نکل آیا۔ وہ 1 منٹ آپ نے کہا کہ 60 سیکنڈ پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو آگے 60 سے تقسیم کیا تو 1 سیکنڈ نکل آیا۔ اب یہاں پر وقت کی اکائی آپ کے پاس 1 سیکنڈ ہے۔ اب وہ سیکنڈ کیسے بنا؟ وہ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش سے۔ یہ بات شاید میں تیزی میں کہہ گیا اور پبلک کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں دوبارہ دہرا دوں، ہمارے پاس وقت ناپنے کا پیمانہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ سورج جو ڈھلتا ہے اور چڑھتا ہے اور یہ جو دن اور رات جو پورے ہوتے ہیں تو ان کو ہم وقت کی اکائی بناتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے میں زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں دن اور رات مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، کبھی دن بڑے ہیں کبھی راتیں بڑی ہیں، لیکن بہرحال یہ سارا ٹائم جو ہے یہ زمین کا اس چکر میں 24 گھنٹے لگتا ہے۔ اب اس 24 گھنٹے کو اس طرح تقسیم کیا، سیکنڈ تک پہنچے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اس زمین سے باہر چلے گئے، وہاں پہ اب آپ کیا کریں؟ وقت کیسے ناپیں گے؟ وہاں پہ تو اب آپ زمین پہ نہیں ہے کہ جس کے آپ نے گھومنے سے بنیاد بنائی تھی کہ جی ایک دن وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ دن اور رات وہ ہمارے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ اب وقت کا تعین کرنا ہی آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اب یہاں پر تو آپ نے کہا کہ جی 24 گھنٹے کا ایک دن، اور پھر دنوں کو اگر آپ 365 پہ لے کے گئے تو آپ نے کہا کہ چونکہ پھر وہی موسم بدل آتا ہے، سورج کے گرد جو اس کی زمین کی گردش ہے چونکہ پھر وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ سال جو ہے وہ 365 دنوں کا ہوگا۔ یہ جناب جہاں پر زمین نے حرکت کرنا شروع کی تھی تو اب جناب جو اس وقت موسم تھا پھر وہی موسم پلٹ کے آ گیا، اس حساب سے آپ نے سال کا تعین کر لیا۔ اب سال کے حساب سے آپ نے ناپنا شروع کر دیا، لیکن جب آپ اس زمین پر نہیں، اس فریم آف ریفرنس سے باہر چلے گئے، اس ماحول سے اور اس تمام چیزوں کے امکانات سے، اس 24 گھنٹے میں یہ زمین کی حرکت سے، ان تمام تعینات سے باہر چلے گئے، اب آپ وقت ناپ ہی نہیں سکتے۔ آپ کی گھڑی جو ٹک ٹک کر رہی ہے وہ تو یہاں کے حساب سے کر رہی ہے نا، وہ 1 سیکنڈ وہ 60 منٹ پہ پورا ہوگا تو پھر 1 منٹ ہو جائے گا، پھر 60 دفعہ چکر لگائے گا تو جناب وہ 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا، اور گھنٹہ جب 24 چکر لگائے گا تو وہ 1 دن پورا ہو جائے گا۔ وہ تو گھڑیاں بھی آپ نے یہاں کے حساب سے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر جیسے آپ نے اسپیس کے اندر خلا میں جہاز بھیجا ہے، اب وہاں وقت کیسے ناپے؟ اب اس کی بنیاد پر وہ فکشن سٹوریز بھی لکھی گئی
وہ کیسے کہانیاں بنائی کہ جناب یہاں سے وہ کوئی آدمی گیا وہ خلائی جہاز کے اندر، وہاں سے جب وہ واپس آیا تو اس کے خیال میں تو وہاں پر 2 سال گزرے تھے، اور جب یہاں پہ آیا تو پتہ چلا کہ اس کے پوتے جو ہیں وہ اس سے زیادہ بوڑھے ہیں۔ وہاں پر وقت کی رفتار کچھ اور تھی، یہاں پر وقت کی رفتار کچھ اور ہے۔ تو یارو اسی طرح یہ تو میں نے سائنسی حوالے سے بتایا، اب میں اگر دین اور مذہب کے حوالے سے بتاؤں تو شاید آپ نے سنا ہو کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن 50,000 سال کے برابر گنہگاروں اور کافروں کے لیے ہوگا۔ جو مومن ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، ان کے لیے قیامت کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے عصر کا وقت گزرتا ہے۔ آدمی کو فکر ہوتی ہے یار جلدی سے نماز پڑھ لوں، یا رسول اللہ۔ عصر کے وقت کی جو مثال دی گئی اس کی بھی وجہ، کیونکہ جو نمازی ہوتے ہیں نا ان کو باقی نمازوں کے لیے تو پھر بھی کھلا وقت مل جاتا ہے، لیکن عصر کی فکر ہوتی ہے یار ذرا جلدی سے عصر پڑھ لو، کہیں یہ وقت گزر نہ جائے، کہیں آدمی کی عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بتایا گیا یعنی عصر کا وقت سے مراد وہ دورانیہ نہیں ہے، وہ انٹرول نہیں ہے، بلکہ دراصل جلدی سے گزرنے کی علامت ہے۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، ایک علامتی زبان ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے یہ قیامت کا دن تیزی سے گزر جائے گا، اور جو منکر ہوں گے، کافر ہوں گے، گناہگار، فاسق، فاجر ہوں گے، ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور وہ رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے مولا ہمارے ساتھ تو نے جو کچھ کرنا ہے جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن یہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہوتی، مولا ہمارا کوئی فیصلہ تو کر دے۔ یہ سب حدیث شریف کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، ایک شخص پر کسی اور انداز سے گزرتا ہے اور دوسرے شخص پر کسی اور انداز سے گزرتا ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر معراج کے لیے تشریف لے گئے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، جب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ان کے لیے وقت کا پیمانہ بدل گیا۔ سائنسی حوالے سے تو یہی بات ختم ہو گئی، اور اگر دینی مذہبی حوالے سے سوچے تو ظاہر ہے کہ رب کائنات جس پر چاہے وقت کی رفتار جو چاہے رکھ دے۔ اس وقت یہاں پر وقت کی رفتار تھم گئی، یہاں پر وقت ساکت و جامد ہو گیا، اور میرے آقا کریم کے ساتھ وہاں پہ چلتا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں، اور اگر سائنس سے جن بچوں کا تعلق ہے وہ بھی اگر اس پر غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ معراج کا سفر اس حوالے سے اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سائنس تو گویا سیکنڈ کرتی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جناب اسپیس شپ میں، خلائی جہاز میں جو بندے گئے تھے ان کے لیے وقت کی رفتار بدل گئی تھی، تو جو لامکان کی سرحدوں سے آگے چلے گئے ان کے لیے وقت کی رفتار کا تعین کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ ایک سوال، ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ جناب آپ یہ خامخواہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ بھئی قرآن مجید کو تو مانتے ہیں نا، تو قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی روشنی میں یہ معراج کا سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ مسجد اقصی کے آگے جو آپ کہانیاں بیان کرتے ہیں یہ تو خیالی باتیں ہیں، اور یہ تصوراتی چیزیں ہیں، اور یہ گھڑی ہوئی داستانیں ہیں، اور یہ عقیدت و محبت کے کرشمے ہیں، اور یہ حدیثیں پتہ نہیں کس نے گھڑی ہوگی۔ بات قرآن کی کیجئے، اللہ کے کلام کی کیجئے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سیر کرائی ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بتائیے مسجد اقصی کا ذکر کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ تمام سفر آسمانوں کا اور عرش الہی کا اور لامکاں کا جس طرح وہ ناقابل یقین ہے، اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آنا جانا یہ بھی ناقابل یقین ہے۔ بات اگر ان تعینات کی ہو،
اگر ان پیمانوں کی ہو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ سفر بھی ناقابل یقین ہے۔ اور وہ زمانہ تو وہ تھا کہ جب کہ لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں، اونٹوں پر اور گدھوں پر اور گھوڑوں پر سفر کر رہے ہیں۔ یارو آج جب کہ وہ پیناسونک وہ ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، کیا مطلب یہ کہ وہ جہاز جو کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی جنگی جہاز ہوتا ہے نا، گزر جاتا ہے، جہاز گزر گیا، آواز بعد میں آتی ہے، وہ پیناسونک ایئر کرافٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل کڑک رہے ہیں، چمک پہلے دکھائی دی ہے، کڑکنے کی آواز بعد میں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی کی رفتار تیز ہے، آواز کی رفتار کم ہے۔ تو روشنی کی رفتار چونکہ تیز ہے اس لیے آپ نے چمک پہلے دیکھ لی، اور آواز کی رفتار چونکہ کم ہے اس لیے آپ نے اس کی گرج بعد میں سنی۔ تو یہ تو آواز اور روشنی کی رفتار کا مقابلہ ہے، اور جہاں پر بات ہو براق کی جو برق سے آگے کی چیز ہے، تو وہاں پر آپ ان تمام چیزوں کو کیسے ناپ سکتے ہیں؟ تو جس طرح، اور پھر یہ کہ آج جبکہ اتنے تیز ایئر کرافٹ بن چکے ہیں، اتنی تیز سواریاں بن چکی ہیں، اسپیس شپ خلائی جہاز بن چکے ہیں، چاند پر فتح و نصرت کے وہ جھنڈے گاڑے جا چکے ہیں، اور جناب مشتری کا سفر ہو رہا ہے اور مریخ تک پہنچنے کے دعوے ہو رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں آج بھی یہ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک آنے جانے کا سفر آج بھی ممکن نہیں ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو اس وقت کیسے ممکن ہوگا؟ تو سوال یہ ہوا کہ مسجد اقصی کا ذکر کیوں ہوا؟ حضرات مکرم، اس کے لیے علماء نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف بات کرتے آسمانوں کی، صرف بات کرتے عرش کی، صرف بات کرتے لامکاں کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے، میں آپ سے اگر کہوں کہ جناب میں حج کر کے آیا ہوں، تو آپ میں سے کوئی سوچے کہ یار یہ حج کر کے آئے ہیں، تو یہ ہاں جی آپ کا جہاز کہاں کا تھا؟ میں نے بتایا جی میرا جدہ کا تھا۔ اچھا جدہ کا تھا، جدہ تو میں گیا ہوں، جدہ میرا دیکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیے پھر جدہ ایئرپورٹ کیسا ہے؟ آپ بتائیے جدہ کا ماحول کیسا ہے، وہاں سڑکیں کیسی ہیں، وہاں لوگ کیسے ہیں؟ اگر میں بتا سکا تو وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، لگتا ہے واقعی حج کر کے آئے ہوں گے۔ لیکن اگر میں جدہ کے بارے میں ہی نہ بتا سکوں کچھ، تو کہیں گے آپ گپ لگا رہے ہیں، حج کرنے نہیں گئے، ورنہ کم از کم جدہ کا پتہ ہوتا، آپ وہاں اترے تھے، وہاں پر آپ جب اترے تھے، وہاں سے آپ پھر بسوں میں سوار ہوئے تھے، وہاں سے آپ پھر مکے کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو آپ کو جدہ کے بارے میں کچھ تو پتہ ہوتا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف بات آسمانوں کی کرتے، جنت و دوزخ کی کرتے، تو ظاہر ہے کہ کسی نے بھی نہ آسمان دیکھے ہیں، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ سدرۃ المنتہا، اور نہ ہی لامکاں، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، تو آقا کریم سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تھا اچھا جی آپ بتائیں اگر آپ وہاں گئے ہیں تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہی نہیں مانگ سکتا تھا۔ ماننے والے یا مان لیتے، یا انکار کرنے والے انکار کر دیتے، درمیان میں منوانے کے لیے کسی دلیل اور ثبوت کی گنجائش ہی نہ بچتی۔ اب ذکر آ گیا مسجد اقصی کا۔ اب مکے کے تمام لوگ، وہاں کے رہنے والے، وہ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سے پہلے کبھی مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا۔ وہ لوگ جانتے تھے، وہ پرانا زمانہ تھا، آج کل کی طرح تو نہیں ہے کہ پڑوس والا عمرہ کرنے گیا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، واپس آ کے جب زمزم اور کھجوریں ملی تو پتہ چلا۔ اس وقت تو جب کوئی لمبے چوڑے سفر پہ جاتا تھا تو ظاہر ہے اس کے اندر تو بڑا وقت لگتا تھا نا، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے۔ جب کوئی بندہ گھر سے غائب ہوتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے بھئی وہ کہاں گیا، تو بتایا جاتا تھا بھئی وہ فلاں جگہ گیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی لمبے سفر پہ جاتا تھا تو ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کوئی کہاں گیا، اور مکے والے جانتے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں، چلیے مسجد اقصی کا تو آپ نے ذکر کیا نا، وہاں بھی گئے تھے، تو ذرا بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے، اس کی تعمیر کیسی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، در و دیوار کیسے ہیں، ذرا کچھ پتہ تو چلے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی تفصیل بتائی۔
اچھا وہ تفصیل بتاتے ہوئے چونکہ وہ کافر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قیمت پر وہ نیچا دکھانا چاہتے تھے معاذ اللہ، اور جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، تو انہوں نے وہ سوال کیے جن کی تک بھی نہیں بنتی تھی۔ بھئی آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ گھر کی دوسری منزل پہ رہتے ہیں، بتائیے یہ جو دوسری منزل تک جو سیڑھیاں جاتی ہیں اس میں کتنے زینے ہیں، کتنے سٹیپس ہیں، کیا آپ بتا دیں گے؟ نہیں۔ اب میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کا جو مکان ہے یہ بتائیے کہ آپ کے مکان کی کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے ہیں، کیا آپ فوراً بتا دیں گے؟ نہیں۔ اب کافر چونکہ وہ جھٹلانا چاہتے ہیں، اب پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیے مسجد اقصی کے کتنے ستون ہیں، بتائیے جی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو اپنے گھر کے حالات نہیں بتا سکتے جب لوگ، تو یہ سوال کرنا یہ بے تکی سی بات ہے نا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ہر صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے، تو آقا کریم نے جب بتانا شروع کیا تو ایک جگہ سرکار کو ذرا تردد ہوا، اتنے دروازے تھے یا اتنے تھے، اتنے زینے تھے یا اتنے تھے، اتنی کھڑکیاں تھیں یا اتنی تھی۔ تو رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل یہ مسجد اقصی اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے رکھ دے، وہ جو پوچھے میرا محبوب دیکھ کے جواب دیتا رہے، غلطی کی اور غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور میرے آقا کریم نے جب تمام تفصیل بتا دی، عمارت کی کا انداز بھی بتا دیا اور ماحول کی کیفیت بھی بتا دی، وہ شان و شوکت بھی بتا دی، اور یہ تفصیل کھڑکیوں دروازوں ستونوں کی زینوں کی یہ بھی بتا دی، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اب کوئی انکار کرے گا تو صرف کفر کی وجہ سے کرے گا یا ضد کی وجہ سے کرے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی۔ تو مسجد اقصی کا ذکر تو اس لیے آیا تھا کہ انکار کرنے والوں کو انکار کرنے کی دلیل نہ ملے۔ اگر بات صرف آسمانوں کی ہوتی، آقا کریم فرماتے بھائی میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، تو کون پوچھتا کہ بتائیے جنت کیسی ہے، اور پوچھ بھی لیتے اور میرے آقا کریم جو جواب دیتے تو کوئی تائید یا تردید کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ظاہر ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا نہیں جی آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ کوئی تصدیق کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے۔ تو پھر بس یہ ہوتا کہ ماننے والوں نے مان لیا، انکار کرنے والوں نے انکار کر لیا، معاملہ بس وہیں پہ رہ گیا۔ لیکن نہیں، اب ثابت یہ کرنا تھا کہ انکار کرنے والے صرف اپنی ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ بنیاد نہیں ہے انکار کی۔ حضرات مکرم، معراج کے اندر ایسے کتنے ایسے پہلو ہیں جن پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا یہ جو چمکتا ہوا نشان ہے، یہ اگر غور کریں تو ہماری عقل اور ہماری سمجھ کے سے بالا تر تو ہے، لیکن اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جبکہ اگر آدمی ذرا مناسب انداز سے غور کرے تو اس کو نشانیاں ملتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے وقت کے حوالے سے گزارش کی، جیسے میں نے مسجد اقصی کے ذکر کے حوالے سے گزارش کی، یہ تمام چیزیں یہ میرے آقا کریم کی تائید اور تصدیق کر رہی ہیں نا۔ حضرات مکرم، دوسری بات یہ کہ اگر ہم قرآن سے ثابت کرنا چاہیں، وہ کہنے جی ہم تو بس قرآن کی بات مانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے آقا کریم کی عظمت و شان کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی یہ خواب کی بات ہے، اور بعض لوگ اسی پہ قائم ہو گئے جی یہ خواب ہے۔ اگر خواب ہے تو پھر اس میں عظمت کا پہلو کیا ہے؟ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ میرے آقا کریم کی شان وہ ہے کہ اگر کوئی معترض اعتراض کرے اور کوئی منکر انکار کرے تو اس کا انکار اور اعتراض یہ بھی میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جائے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، اگر آپ واقعی ہو کے آئے ہیں تو بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ جی میں نے خواب میں مسجد اقصی دیکھی، تو کیا کوئی پوچھے گا جناب بتائیے ثبوت دیجئے مسجد اقصی دیکھی ہے واقعی آپ نے، بتائیے کیسی ہے وہ؟ خواب کی بات ہے، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، کافر اعتراض کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں
اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اگر گئے تھے ادھر تو راستے میں ہمارے قافلے تھے، ذرا ان کا حال احوال تو بتائیے. اور میرے آقا کریم ان کا حال احوال بتا رہے ہیں کہ فلاں جو قافلہ تھا نا، وہ جب میرا براق وہاں سے گزرا تو وہ ایک اونٹ پر وہ پانی کا پیالہ رکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے پانی کی تو اہمیت ہوتی ہے نا. آپ نے فرمایا کہ میں نے پانی اٹھا کے پی لیا. تو اب وہ جب آئے تو ان سے پوچھنا، وہ ان کا جو پانی تھا وہ پیالہ خالی ہو گیا تھا، کیا ان کو پتا ہے وہ پانی کہاں گیا تھا؟ وہ بعد میں پریشان ہوئے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے پانی کہیں گر گیا، کہاں گیا، کیسے ہوا. صحرا میں پانی کی اہمیت ہے، اس کا تو ان کو حساب کتاب رکھنا ہی تھا، پوچھ لینا ان سے. پھر فرمایا کہ فلاں قافلے کا جو تم پوچھ رہے ہو، وہاں سے میرا جب براق گزرا تو وہ ایک اونٹ جو بدک کے بھاگا ہے تو اس سے ایک بندہ اس کا سوار گر گیا، اور جب وہ گرا تو اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب جب وہ آئے تو پوچھ لینا وہ جو اونٹ تھا وہ گھبرا کے بھاگا تھا یا نہیں، بدکا تھا یا نہیں، اور اس کا سوار گرا تھا یا نہیں، اور اس کی ہڈی ٹوٹی تھی یا نہیں، اور اتنی دیر میں وہ ہڈی جڑی بھی نہیں ہوگی، دیکھ لینا پتہ چل جائے گا. اب اگر اور پھر یہ نشانیاں اسی طرح پوری ہوئی، وہ سب میرے آقا کریم نے جب بتایا. اچھا وہ پھر چونکہ تلے ہوئے تھے غلط ثابت کرنے پہ، اب پوچھا اچھا جی یہ بتائیے وہ جو قافلے ہیں وہ کب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کل صبح فجر کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت تک پہنچ جائیں گے. اب انہوں نے اسی بات کو پکڑ لیا. اچھا کہ بھئی ظاہر ہے ایک طرف جہاں سے قافلہ آنا ہے اس طرف پہاڑی ہے، اس کی چوٹی پہ بندے کھڑے کر دیتے ہیں، اور جدھر مشرق ہے جدھر سے سورج طلوع ہونا ہے ادھر بھی بندے کھڑے کر دیتے ہیں، اور ان دونوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی قافلہ نظر آئے وہ فوراً اعلان کر دے قافلہ نظر آ گیا، قافلہ آ گیا بھائی. اور ادھر سے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں جیسے ہی سورج چمکے، چمک دیکھتے ہی فوراً کہہ دیں کہ جناب سورج طلوع ہو گیا. اب ظاہر ہے کچھ 2-4 منٹ کا فرق تو لازمن ہوگا نا، بالکل وہ گھڑی کی سوئیوں کی طرح ایک ہی وقت پہ تو نہیں پہنچیں گے. تو ذرا سا بھی فرق ہوا ہمیں موقع مل جائے گا کہنے کا، دیکھو جی یہ غلط ہو گیا ان کا کہنا. اب جناب انہوں نے بندے کھڑے کر دیے. اب ظاہر ہے رب نے اپنے محبوب کی شان کو تو چمکانا تھا اور عظمت کو تو بیان فرمانا تھا. اب ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں وہ قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں وہ جناب سورج کے نکلنے کا اعتراض کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو جب وہ وقت ہوتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے لو جی قافلہ آ گیا، ادھر سے آواز آتی ہے لو جی سورج نکل آیا. مطلب یہ کہ اگر ایمان والے ہوں، اگر ایمان لانے کے ارادے ہوں تو صرف یہ نشانی بہت کافی تھی کہ واقعی اللہ کے نبی ہے، ورنہ اتنا پریسائزلی، اتنا یقینی طور پر یہ ایک ہی وقت میں آنا یہ ادروائز ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا. حضرات مکرم اسی دراصل معراج کی جو عظمت ہے اس کے ثبوت کے لیے خود سفر معراج میں ایسی نشانیاں موجود ہیں. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روانہ ہوتے ہیں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو براق پر سوار ہیں. براق کی رفتار کتنی ہے؟ کہتے ہیں برق جو ہے بجلی کو کہتے ہیں، اور براق جو ہے اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کے ایک انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے. بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ڈگریز کیا ہے، یہ بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، اسی طرح یہ شارٹر، شارٹیسٹ، چھوٹا، اس سے چھوٹا اور سب سے چھوٹا، خوبصورت، زیادہ خوبصورت اور سب سے خوبصورت، یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے خوبصورت، سب سے چھوٹا، یہ اس کے اندر آتا ہے. اور معاف کیجئے میں بات کیا کر رہا تھا، کہاں سے یہ ان ڈگریوں کی طرف پلٹا تھا؟ براق کی رفتار کے حوالے سے، سوری، وہ ذہن ہے نا، وہ تو ذہن ایک طرف متوجہ ہوا دوسری طرف معاملہ صاف ہو گیا. یہ ہم انسانوں کے ساتھ تو یہ ہوگا نا، ہم تو بھول جاتے ہیں، بھول چوک، ٹو ار از ہیومن، یہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. یہ میرے آقا کریم کی شان ہے کہ آپ سے کبھی ایسی خطا نہیں ہوئی، کبھی سبقت لسانی بھی نہیں ہوئی. زبان پھسل جاتی ہے نا، کہنا کچھ جاتے ہیں زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. میں نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی سنایا ہوگا، یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے دوبارہ سناتا چلوں. ایک بار میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہے گھر میں،
اور وہ وقت ایسا تھا جب عام طور پر آپ ملاقاتیوں کے لیے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے. اسی وقت ہمارا ایک بہت پیارا اور چہیتا مرید تھا، امین آباد قصبہ ہے تحصیل لیاقت پور میں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. تو وہاں کا رہنے والا، اس کا نام ملا حبیب تھا، شاید وہاں کے رہنے والوں کو وہ نام بھی یاد ہو. تو وہ بڑا ابا جی قبلہ کا چہیتا مرید تھا. وہ آیا ملنے کے لیے. میں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو آپ جانتے ہیں ابا جی قبلہ تشریف نہیں لاتے، آپ اب آئے ہیں، اب ذرا رات ٹھہر جائیے، صبح ملاقات ہو جائے گی. کہنے لگے جی بس ان کو اتنا بتا دے کہ میری پوتی وہ فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا بھئی یہ بات تو ظاہر ہے کوئی ڈیتھ میسج دینا یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. میں ابا جی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جی وہ ملا حبیب صاحب آئے ہیں، وہ شرمندہ ہے کہ اس وقت آ کے اطلاع دے رہے ہیں دراصل ان کی پوتی فوت ہو گئی ہے. ابا جی قبلہ ہے کیا ہو گیا؟ جی وہ ملا حبیب کی پوتی فوت ہو گئی ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب جو میں نے غور کیا اپنے الفاظ پہ تو پھر مجھے اس وقت ہنسی بھی آئی اور پھر شرمندگی بھی ہوئی. میں نے کہا ابا جی ان کی پوتی فوت ہو گئی ہے. تو یہ انسان ہے نا، ہو جاتا ہے، کہنا کچھ جاتا ہے اور زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، بھئی زندگی اتنی طویل ہے، اس کے اندر ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جانچ لیا اور کہہ دیا کہ نہیں جی ان سے کبھی ایسا نہیں ہوا. بھئی یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان سے بھی ہوا ہوگا، آپ خامخواہ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں ہوا. میں کہوں گا میں اس دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہو کہ وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، آپ تو جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے. اور دوسری طرف وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، تو وہ میرے آقا کریم کا ہر فرمان لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی آپ نے بولا انہیں لکھ لیا. ایک دن وہ قریش مکہ نے، یہ مکی زندگی کی بات ہے، قریش مکہ نے کہا کہ بھئی تم بھی عجیب آدمی ہو، ان کی ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات لکھنے کی ہوتی ہے. بھئی آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے وہ نہیں کہنا چاہتا، بعد میں اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے یار میں نے کیا کہہ دیا. اور کبھی خوشی میں آ کر راضی ہو کر کسی سے ایسی بات کہہ جاتا ہے جو بعد میں افسوس کر رہا ہوتا ہے یار میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا اب اسے پورا کیسے کروں گا. تو کبھی آدمی خوشی میں کبھی غصے میں ایسی بات کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنا چاہتا، اور تم ہو کہ ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ کیا مذاق ہے. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب لکھنا چھوڑا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھئی تم پہلے ہر بات لکھ لیتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے. ان کا کہ سرکار وہ کچھ قریش کے سرداروں نے کہا کہ بھئی تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی. بے شک وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، کبھی راضی ہو کر کبھی ناراض ہو کر کلام کر دیتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دہن سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. تم ہر بات لکھ لیا کرو. اب جب میرے آقا کریم قسم کھا کے فرمائے کہ حق کے سوا اس دہن سے کچھ نہیں نکلتا، اب اگر کبھی سبقت لسانی ہوئی ہوتی، کبھی میرے آقا کریم کچھ کہنا چاہتے اور زبان سے کچھ اور نکلا ہوتا تو لوگوں نے تو طوفان مچا دیا ہوتا. جناب کمال اللہ کا کلام ہے، وہ تو وحی کے سوا بولتے نہیں، اپنی خواہش نفس سے کلام کرتے نہیں، اور ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے کچھ غلط نکلتا ہی نہیں. اب بتاؤ جو زبان سے نکلا ہے وہ صحیح ہے یا جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ صحیح ہے؟ یہ تو ایک طوفان برپا ہوتا. یہ جناب احادیث بھری ہوئی ہوتی کہ جناب یہ اس طرح بحث مباحثے ہوئے تھے، یہ جناب صحابہ نے اس طرح ان کو چپ کرانا چاہا تھا، اس طرح جواب دینا چاہا تھا، لیکن ایک دفعہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. پتہ یہ چلا کبھی میرے آقا کریم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کہنا کچھ چاہتے ہوں اور آپ کی زبان اقدس سے کچھ نکلا ہو. یہ بات ابھی ناتمام ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.